پارہ نمبر 3 ورس نمبر 37 38 اور 39 آج بچوں نے تلاوت کی ہے۔ حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہے۔ حضرت مریم کے والد کا نام ہے عمران اور والدہ کا نام ہے جناب حنہ۔ جناب حنہ نے یہ منت مانی تھی کہ میرے گھر، وہ پریگننٹ تھی، انہوں نے کہا میرے گھر بیٹا ہوا تو میں بیت المقدس کے لیے وقف کر دوں گی۔ جب پیدا ہوئی تو حضرت مریم پیدا ہوئی جو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہیں۔ اب جناب حنہ نے اللہ کی بارگاہ میں جناب مریم کو پیش کر دیا بیت المقدس کے لیے۔ اب بیت المقدس کے اندر 27 علماء تھے، وہاں پر کتنے تھے؟ یہ سارے کے سارے جناب حضرت ہارون علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے اور وہاں پر تھے، اور ان کے جو سردار تھے وہ اللہ کے نبی تھے حضرت زکریا علیہ السلام۔ کون تھے؟ حضرت زکریا علیہ السلام۔ حضرت زکریا علیہ السلام کو جب فیصلہ ہوا کہ کون کفالت کرے گا جناب مریم کی، تو حضرت زکریا علیہ السلام کیونکہ آپ کی جو ہے وہ خالہ تھے، تو آپ نے ارشاد فرمایا نہیں یہ میں، کیونکہ خالو لگتے تھے جناب حضرت مریم کے، تو فرمایا نہیں میں کفالت کروں گا۔ تو حضرت زکریا محراب کے اندر آتے وہاں پہ رکاوٹ کرنے کے لیے، تو انہوں نے کیا دیکھا؟ محراب کے اندر پھل پڑے ہیں۔ کیا پڑے؟ بڑے مزے کی بات ہے، توجہ کیجیے گا، پھل پڑے، فروٹ پڑے۔ اچھا کون سا؟ بے موسم فروٹ، یا جس کا سیزن نہ ہو وہ فروٹ، سردیوں کا فروٹ گرمیوں میں، گرمیوں کا فروٹ سردیوں میں۔ تو حضرت زکریا علیہ السلام نے جناب مریم سے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ تو حضرت مریم نے فرمایا کہ قالت هو من عند اللہ، فرمایا یہ میرے اللہ کی طرف سے ہے۔ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، میرا رب جسے چاہتا ہے بے حساب رزق عطا فرماتا ہے۔ آپ دیکھیے گا حضرت زکریا علیہ السلام جہاں پہ بے موسمہ پھل تھا، اس محراب کے اندر اللہ سے دعا کیا کرتے ہیں؟ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ مالک بے موسمہ پھل ہے نا، تو میرے اندر بھی اولاد کا موسم ختم ہو گیا، آپ بوڑھے ہو گئے، یا اللہ میرے اندر بھی اولاد کا پھل وہ موسم ختم ہو چکا ہے، وہ پھل میں نہیں دے سکتا، مالک مجھے نیک اور پاکیزہ اور صالح بیٹا عطا فرما۔ یہ دعائیں آپ پہلے بیت المقدس میں بھی کرتے ہیں، لیکن دعا قبول کہاں پہ ہو رہی ہے؟ جہاں پہ اللہ کی ولیہ اللہ کا ذکر کر رہی ہے، جہاں پہ اللہ کی ولیہ موجود ہے، وہاں پہ یہ دعا قبول ہوئی۔ ان اللہ یبشرک بیحییٰ، فرشتے نے بشارت دی۔ روایت میں آتا ہے کہ خوبصورت ایک نوجوان آیا اور وہ تھے حضرت جبریل علیہ السلام، انہوں نے خوشخبری دی کہ اللہ تعالیٰ آپ کو جناب یحییٰ کی خوشخبری دیتا ہے، صالح بیٹے کی خوشخبری دیتا ہے۔ ایسا بیٹا ہوگا جو عورتوں سے دور رہے گا، اور ایسا بیٹا ہوگا جو سردار ہوگا اور نبی ہوگا، اور ایسا ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب دعوی نبوت کیا ہے تو سب سے پہلے آپ کے دعوے کی تصدیق کی ہے حضرت یحییٰ علیہ السلام نے۔ تو یہاں سے ہمیں یہ پتہ چلا جہاں پر اللہ کی ولیہ عبادت کرے، اللہ کا ذکر کرے، وہاں پر دعائیں قبول ہوتی ہیں، اور جہاں پہ ان ولیوں کا جسم پڑا ہوتا ہے، ان کی قبریں ہوتی ہیں، وہاں جا کے اللہ سے دعا مانگے تو دعا کیوں نہیں قبول ہوتی؟ آج یہ تھوڑا سا کنفیوز کیا جاتا ہے یوٹیوب پہ بیٹھ کر کہ ہم قبر والے سے مانگتے ہیں۔ بابا ہم قبر والے سے نہیں مانگتے، ہم قبر والے کا وسیلہ دے کے اللہ سے مانگتے ہیں، مالک یہ تیرا نیک بندہ ہے، یہ تیری نیک بندی عبادت کرتے رہی، نیک ہے مالک، ان کے صدقے سے ہمیں یہ عطا فرما۔ اور یہ قرآن سے بھی ثابت ہے اور حدیث سے بھی ثابت ہے، وسیلہ دے کر دعا کرنا۔ دعا ہے اللہ تعالی ہمیں اولیاء کاملین کی محبت